کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے
اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے
اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو کل قیامت میں اللہ کریم جو انعام اور جو اکرام عطا فرمائے گا، مالک کریم ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوبصورت شعر کہا ہے امیر سنت نے، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، دو نوروں والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عظیم صحابی جن کی جب بھی تعریف بیان ہوتی ہے تو خطبے کے اندر کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایقان، جامع القرآن، سبحان اللہ، جناب سیدنا عثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدنے والے، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت پانے والے حضرت سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب عثمان غنی کی سیرت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا ذکر خیر کریں گے، آپ کی سیرت کا اور آپ کے اعلیٰ کردار کا اور آپ کی حمیدہ صفات کا اور آپ کے جو ہے وہ اعلیٰ گفتار کا اور آپ کے خوف خدا کا انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ حیا بھی نصیب فرمائے، قرآن سے محبت بھی عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام سنتے ہیں نور عالم بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا نور عالم بھائی۔ نور عالم اتاری مدنی ماشاءاللہ جامع المدینہ سے فارغ التحصیل بھی ہیں، اور نعت خان بھی ہیں، اور عالم دین بھی ہیں، اور غالباً حافظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ واہ جی واہ، مرحبا خالد بھائی، حافظ بھی ہو، عالم دین بھی ہو، اور ساتھ میں نعت خان بھی ہو، اور پھر 4 نمبر پر اچھے اخلاق والا بھی ہو، اور 5ویں نمبر پر بڑے دل والا بھی ہو، اور 6 نمبر پر دوسرے کی رائے کو سن کر اس کو ترجیح دینے والا بھی ہو، اور 7ویں نمبر پر پھر شکریہ ادا کرنے والا بھی ہو۔ کیا بات، یہ 7 صفات اگر آپ ڈھونڈیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کیا؟ نور عالم اتاری مدنی۔ اللہ کریم نے چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے چل مدینہ میں بھی شریک فرمائے، آمین آمین آمین، ماشاءاللہ، مرحبا، کیا پیاری دعا دی ہے خالد بھائی نے۔ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت ہے کہ جو اس دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے پھر اس میں رچ بس جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے خیر پاتا ہے، وللہ الحمد۔ کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه امام اہل سنت، امام عشق محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ تیغ و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ تیغ و عمر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی براق سے اس کی سبق روی، کہتی تھی براق سے اس کی سبق روی، یوں جائیے کہ کر دے سفر کو خبر
سے چھپ کے آج یوں اٹھ چلے پہلو پر کو خبر نہ ہو یوں اٹھ چلے پہلو پر کو خبر نہ ہو جی میری پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو میں سا گماد کی بلا میں خدا ہمیں ایسا گماد کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو واہ واہ ماشاء اللہ، کیا بات نورالم بھائی، کیا پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت کا بھی بیان ہوا ہے اس میں، اور امام اہل سنت کی مدینہ طیبہ میں حاضری کے ایک انداز کا بھی بیان ہوا ہے اس مبارک کلام کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عاشقان رسول جو مدینہ طیبہ سے دور ہیں، جو حرم سے دور ہیں، مکہ مکرمہ سے دور ہیں، امام اہل سنت انہیں ایک حاضری کا بڑا پیارا طریقہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خالد بھائی اپنا بتا رہے ہیں اور ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے دل، وہ کیا شعر تھا نورالم بھائی؟ عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج ہاں، دل حرم سے روکنے والوں سے چھپ کے آج، دل کو فرما رہے ہیں آجا بھائی، جو حرم سے روک رہے ہیں، پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے تو ویزا بھی ہونا چاہیے تو ٹکٹ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے تو ایسے بھی ہو تو وہ بھی ہو، فرماتے ہیں دل حرم سے روکنے والوں سے چھپ کے آج، پھر کیا ہے جی آگے؟ یوں اٹھ چلے کہ یوں اٹھ چلیں، اٹھ چلیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ پہلو بر کو خبر نہ ہو، سبحان اللہ یوں اٹھ چلیں کہ پہلو بر کو خبر نہ ہو، یعنی یوں چلیں، دل ہے نا، یہ دل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلو ہے،
تو دل کو فرما رہے ہیں کہ یوں اٹھ چلو، یا یوں دل، یہ بھی پہلو ہے، یہ پہلو ہے، دونوں پہلو ہیں. تو یہ دل جو ہے اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ ادھر کر لیں جہاں پر بھی ہے. بعض لوگوں کا رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے، بعض اوقات لیفٹ پہ ہے، لیکن صحیح بات یہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے سینٹر میں ہوتا ہے. چلو بہرحال جہاں پر بھی ہے دل کو فرما رہے ہیں کہ اٹھ چلیں، کہ پہلو بر کو، نہ پہلو کو خبر ہو نہ زمین کو پتہ چلے. اور یہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ دربار رسالت میں پہنچ گئے ہیں. میں قربان جاؤں، اٹھ چلیں کہ پہلو بر کو خبر نہ ہو. یہ شعر ایک دفعہ پھر سنا ہے دوبارہ. دل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج دل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج یوں اٹھ چلے میں قربان جاؤں. اللہ نصیب فرمائے. یہ بھی حاضری کا کیا ہے ایک انداز ہے. امیر اہل سنت نے بھی لکھا ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا کیا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی یہ ذوق بھی عطا فرمائے، یہ شوق بھی عطا فرمائے، اور یہ جو پیاری پیاری باتیں ہیں اور پیاری پیاری کیفیات ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ کے ساتھ ایک ارادت، ایک محبت اور ایک تعلق رکھنے کی برکت سے وللہ الحمد اللہ کی رحمت سے یہ نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے، اس میں دوام بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے آج ہم نے. آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ تعارف خالد بھائی کا ہو جائے. سبحان اللہ. جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان مرتبے کے مالک اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 5واں یا 6واں نمبر بیان کیا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ حضرت سیدتنا ام سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کرنے میں کامیاب ہوئے. ہوا کچھ یوں کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے تو اتفاقاً آپ کی خالہ محترمہ حضرت ام سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائی ہوئی تھی. تو آپ سے فرمانے لگیں کہ عثمان کیا بات ہے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اب تک ایمان نہیں لائے؟ یاد رکھو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اس بات پر ذرا غور کرو اور ان کے دین پر ایمان لے آؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، اور مزید پھر اسلام کی حقانیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو ارشاد فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کو سوچنے لگے کہ کیوں کی گئی ہیں مجھ سے یہ باتیں، ذرا غور تو ہونا چاہیے اس پر، ذرا تفکر ہو. ابھی سوچ رہے تھے کہ رات گزری، صبح کو حرم شریف میں پہنچے تو رات کو ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ابو بکر سے ملوں گا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں اور ان کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو ان سے مل کر میں یہ ساری باتیں جو خالہ نے کی ہیں ان کے سامنے عرض کر دوں گا. صبح ہوئی تو اتفاقاً حرم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بیٹھے ہوئے مل گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے جو دوست ہیں ان کے بارے میں نے یوں سنا ہے، وہ سچے ہیں، وہ اچھے ہیں،
اور ان کی تعلیمات درست ہیں، ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے مزید کچھ بتاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیار سے، بہت محبت سے کہا کہ عثمان، آپ تو ماشاءاللہ قابل ہو، سمجھدار ہو، اور آپ اتنی تاخیر کر رہے ہو، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک عثمان نے اس بارے میں مجھ سے کیوں سوال نہیں کیا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں کہیں اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں دین اسلام کی بارے میں جو حضور نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ بتاتا ہوں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرنے ہی لگے، اور اس کے بعد یوں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان دونوں کی محفل میں تشریف لے آئے۔ اللہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا محبت والا، بڑا پیارا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عثمان اجب اللہ الی جنتہ فانی رسول اللہ الیک و الی خلقہ۔ اے عثمان، اللہ پاک جنت کی طرف بلاتا ہے، اس کی پکار پر، اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ اور بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں جس سے اللہ کریم نے تمہاری طرف اور ساری مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ واہ، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ ابھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی پیاری گفتار سن کر، یہ محبت بھرا کلام سن کر، اس کی شیرنی سے میں ایسا متاثر ہوا کہ فوراً میرے لبوں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ میں پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ واہ 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 واہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، رب العالمین جل وعلا کی توحید کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور فوراً قبول اسلام کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر صفات کا بھی انشاءاللہ ہم آگے تذکرہ کریں گے، لیکن اگر مختصر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف بیان کیا جائے تو وہ یوں بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے یہ حضرت ام حکیم کون ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے۔ واہ، تو یوں ایک رشتہ بیان فرمایا ان کا کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ذرا دور کے رشتے سے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہیں۔ واہ واہ، اتنا قریبی رشتہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سابقین اولین میں سے ہیں، ابتدا میں ہی جو قبول اسلام کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ 5واں یا 6واں نمبر قبول اسلام کے حوالے سے آپ کا آتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، واہ، خلفائے اربعہ میں شامل ہیں، آہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیابت کرنے والوں میں، اور یہ ساری کائنات میں وہ ایک انوکھے اکلوتے فرد ہیں آہا، کہ جن کو کسی بھی نبی کی 2 شہزادیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ، اور یہی وجہ ہے اللہ، کہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، واہ، 2 نور والے۔ واہ، وہ 2 نور والے، دونوں نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادیاں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یوں کہیے کہ ان کی زبان میں سنیں تو کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، واہ، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ طرز میں بھی سنا دے نور عالم بھائی اس کو۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک تو ذوالنورین جوڑا نور کا، مبارک تو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، کیا
شان ہے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہاں میں ایک عنوان کی طرف اور بھی آنا چاہوں گا کہ دل میں ادب عثمان غنی بھی ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب ہونا چاہیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی شان کیا ہے۔ ایک بندے نے مدینہ منورہ کی مٹی کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 20 کوڑے مروائے اس کو۔ اللہ اکبر، کتنے کوڑے مروائے؟ 20 کوڑے۔ آپ اٹھائیے شفا شریف، امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ مدینہ طیبہ کی مٹی کے بارے میں یوں بول رہا ہے، 20 کوڑے بھی اس کو لگوائے۔ اور پھر یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور سے نسبت ہے۔ مٹی تو بے شمار ہمارے ہاں بھی مٹی پائی جاتی ہے، اور جو ہے وہ ادھر کی مٹی میں اور ادھر کی مٹی میں پھر زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کی مٹی یہ ڈسٹ الرجی کرے گی اور پرابلم سو بنائے گی، وہاں کی مٹی کے بارے میں حضور نے فرمایا غبار المدینہ شفاء لکل داء، ہر بیماری سے شفا ہے کیا؟ مدینے کی مٹی۔ تو آپ اندازہ لگائیں نسبت رسول کا مقام کیا ہے کہ مٹی کے بارے میں کوئی بات جو ہے وہ خلاف تہذیب کہے یا خلاف ادب و شان کہے۔ تو علماء اور عشاقان رسول مدینہ منورہ کی مٹی کے بارے میں کوئی بات خلاف ادب کہے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اصحاب ہیں، اور جو حضور سے مس ہونے والے جو تبرکات ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو ادب سے ہٹی ہوئی ہو، یہ کیسے روا اور درست ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہر دم ہمیشہ ادب 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 اور ادب ہی کرنا ہے کہ نجات اسی کے اندر ہے۔ بے شک بے ادبی یہ سب کیا دھرا کیا کر دے گی؟ برباد کر دے گی۔ عمران بھی کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل ادب ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عثمان ہیں جو میرے تمام صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ امام ترمذی نے مناقب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے سے دور کیا، اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب شورا میں سے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کی کوئی بے ادبی یا ان کے بارے میں بغض دور رسالت میں بھی کوئی رکھتا تھا تو حضور علیہ السلام کا اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو ادب ہونا چاہیے، اور یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ادب تو یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ رب العالمین نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب صحابہ سے اللہ رب العالمین مالک جنت خالق جنت ہو کر ان سے جنت کا وعدہ فرمائے تو پھر اور کسی کی کیا مجال ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان درازی کر سکے؟ تو ادب ہونا چاہیے، اور یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا صاحب اولاد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دے دی جائے تو فطری طور پر اس کا کچھ ادب، اس کی کچھ محبت، اس کا انداز تھوڑا سا اور لوگوں کے ساتھ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو قربان جائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نکاح میں اپنی 2 شہزادیاں دی ہوں یکے بعد دیگرے،
پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وصال کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح میں دی ہو، جن کی وجہ سے حضرت علی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے، واہ واہ واہ، واہ، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ تو ان کا انداز، ان کا معاملہ حضور کے دربار میں کیسا ہوگا، لہٰذا ان کا بھی ادب کرنا چاہیے اور ان سے محبت بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا شعر ہے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ شعر سے پہلے عمران بھائی نے جو گفتگو فرمائی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی، اور اس پر مزید یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اللہ، یہ کتنا بڑا تاج ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجایا گیا۔ واہ واہ واہ، مرحبا۔ نبی پاک علیہ السلام سے کسی ایک چیز کو نسبت ہو جائے نا تو عاشق جو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، اپنا تن من دھن اس پر وار دیا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، حضور علیہ السلام کے نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک جب حضور علیہ السلام نے حلق فرمایا اور جب حضور علیہ السلام نے بال اتروائے تو وہ بال زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، حضور کا لعاب زمین پر نہ گرنے دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ اور چیزوں سے بہت زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ 2 بیٹیاں تو دے دی، اگر 100 ہوتی وہ بھی عطا فرما دیتا تو ان کا مقام اور شان کیسی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ الگ اور ممتاز ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پنڈلی سے کچھ پردہ ہٹا ہوا تھا کپڑا، اس کو پنڈلی پر ڈال لیا، اور اس کی وجہ پھر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں؟ کامل الحیاء والایمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور عمومی طور پر جو خطبہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے ناظرین بھی سنتے ہوں گے جمعے کا بیان اور جمعے کا خطبہ جہاں بھی سنتے ہیں تو یہ الفاظ، یہ اوصاف آپ کی شان میں بیان کیے جاتے ہیں کہ کامل الحیاء والایمان، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کو اپنی رضا کا مجدہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ وہ صلح حدیبیہ کا مقام جب 1400 صحابہ تقریباً حضور کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام اپنا سفیر بنا کر مکے میں بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، لہٰذا عمرہ کرنے دو۔ بہرحال پھر افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اب اس وقت نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے قصاص پر بیعت فرماتے ہیں صحابہ سے، اور 1400 صحابہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اب اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ حقیقت جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. اگر شہید ہو چکے ہوتے تو پھر شہیدوں کی طرف سے بیعت تھوڑی لی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ان کی طرف سے بھی ہم بیعت لیتے ہیں. اور جب یہ بیعت لی گئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا کہ جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، اور اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی رضامندی کا، اللہ کی رضا کا مجدہ ملا، اللہ کی رضا کی خوشخبری ملی. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اجازت سے کچھ معاملات کی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے. لیکن جب مال غنیمت غزوہ بدر کا حضور نے تقسیم فرمایا تو اصحاب بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل فرمایا. اور عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے دربار میں اللہم انہ فی حاجتی کا و حاجتی رسولی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین حضرت عثمان غنی شرعی طور پر معذور تھے اور یہ تیری حاجت میں اور تیرے حبیب کی حاجت میں مشغول تھے، اس وجہ سے یہ اس میں نہیں شامل ہو سکے، ورنہ یہ شامل ہونا چاہتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. اندازہ کیجئے کہ جب حضور کے ساتھ ہوں تو حضور ان کا اکرام فرمائے، جب نہ ہو تو ان کے قصاص پر 1400 صحابہ سے بیعت فرمائیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بیعت پر اللہ انہیں خوشخبری اور اپنی رضا کا مجدہ عطا فرما دے. جب غائب ہوں تب بھی حضور ان کو یاد رکھیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو اپنا مال بھی اپنا سب عطا فرمائیں. اور پھر قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق، جنت میں ہر نبی کا رفیق اور ساتھی ہوگا. ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، حضور نے فرمایا جنت میں میرا رفیق اور ساتھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. یعنی دنیا میں زندگی کے تقریباً ہر موڑ پر حضرت عثمان غنی کو یاد رکھا، اور جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی آپ کو فراموش نہ کیا، بھلایا نہیں، بلکہ یاد رکھا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ افی الجنت برقن، کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جب میرے عثمان جنت میں تشریف لائیں گے اللہ کریم ان کے چہرے کے نور سے ساری جنت کو روشن فرما دے گا. یعنی جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رفاقت، اپنی قربت، اپنی صحبت عطا فرماتے ہیں. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. جن کی ایسی شان ہو تو پھر ان سے ہم محبت پیار کیوں نہ کریں، ان کی محبت قدم کیوں نہ بھریں، اور انشاءاللہ یہ محبت ہمیں جنت میں آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی. واہ جی، تو کیوں نہ کہا جائے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، سرکار سے پائیں گے مرادوں سے مرادیں،
یہ دربار ہے عثمان غنی کا دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا 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 فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ عالم بھائی ماشاءاللہ کیا زبردست طرز میں ماشاءاللہ منقبت عثمان غنی پڑھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یوں ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہل بیت اطہار کی عظمت شان رفعت بیان کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، جناب عثمان غنی جامع القرآن بھی ہیں، آپ کا یہ لقب بھی ہے، اور آپ ایک عظیم قاری قرآن بھی ہیں۔ تو اسی نسبت سے آئیے ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں، خوشبوئے قرآن، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس پہ اگر غور کیا جائے نا تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے جو کلمات ذکر فرمایا اس میں سورہ بقرہ کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی ترغیب دلائی گئی۔ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، جس گھر میں اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں اللہ تعالی جل جلالہ کو یاد نہیں کیا جاتا، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ یہ کہنے کے بعد نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ میری خواہش اور تمنا تو یہ ہے کہ میں نفس و شیطان کے چکروں سے بچ جاؤں، شیطان کا کوئی وار مجھ پر کارگر نہ ہو، میں شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، شیطان کا کوئی حملہ مجھ پر نہ ہو سکے۔ تو میرے آقا نے نسخہ دے دیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں، نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورۃ البقرہ من قرأها فی بیتہ لیلا لم يدخل الشیطان بیتہ ثلاث لیال ومن قرأه نہارا لم يدخل الشیطان بیتہ ثلاثۃ ایام۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جس گھر میں رات کے وقت سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 رات تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں دن کو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھروں کو مضبوط قلعہ بنائیے، اپنے آپ کو مضبوط حصار میں لے آئیے۔ شیطان کے چکروں سے بچنے کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیے۔ اور سورہ بقرہ میں ایک مبارک آیت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں سب سے عظیم آیت یہ کون سی ہے؟
کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں آیت الکرسی کے ابتدائی کلمات پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب میں نے یہ کلمات بارگاہ رسالت میں پڑھے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں عظیم علم عطا فرما دیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، آیت الکرسی پڑھیے اور فیضان قرآن سے حصہ پاتے چلے جائیے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے کیسا پیار تھا خالد بھائی؟ اس پر بھی ایک تو قرآن جمع کیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں، جس طرح کے آپ کے واضح ترین یا نمایاں ترین اوصاف میں سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جامع القرآن سے مراد قرآن کریم آج جس صورت میں موجود ہے، آیات کی جن ترتیب اور جن سیکوینس کے ساتھ الحمدللہ یہ موجود ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع کی گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، اولاً تو یہ بات سمجھیے کہ جو شہید ہے نا، بروز قیامت اس کا خون گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی راستے میں اللہ کی محبت میں شہید ہوا ہے، اور جس جگہ اس کا خون گرا وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ آپ دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محبت قرآن کے حوالے سے ایسا معاملہ کہ اولاً تو جب تک زندہ رہے تو قرآن سے ایسی محبت رہی کہ جمع قرآن میں آپ کی خدمات شامل ہیں، پھر تلاوت قرآن آپ کی اتنی زیادہ تھی کہ رات کے اوقات میں اکثر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا قیام فرماتے اور اس میں تلاوت قرآن کیا کرتے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب آپ کا وقت شہادت تھا اور مدینہ منورہ میں جو حالات بلوائیوں کی طرف سے پیدا کر دیے گئے تھے، ایک شدید عالم تھا، ایک خوف، ایک خطرے کا عالم تھا، اور محاصرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کیا ہوا تھا، اور ایسے عالم میں حضرت علی مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان کے طور پر ڈیوٹی اور فرائض انجام دینے کے لیے معمور کیا تھا۔ ایسے عالم میں اندر اپنے گھر میں موجود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب آپ تلاوت قرآن فرما ہی رہے تھے کہ ناگہانی طور پر جو افراد تھے جو حملہ کیے ہوئے، جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، اب وہ محاصرہ حملے میں تبدیل ہوا اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے قرآن کریم پر گرے۔ جن آیات پر خون گرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتب میں لکھا ہے وہ آیات تھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا یہ محبت کی نشانی بھی ہے، اور اس کو یوں بھی سمجھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ہر شہید جہاں شہید ہوا وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شہید ہیں اسلام کے کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن دے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ ہمیں بھی قرآن کریم سے ایسی محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا ہے، قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ انہی کی برکت سے مصیبتوں سے نجات بھی پا جانی ہے۔ آئیے آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں، مصیبتوں سے نجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جس نام کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے
وہ ہے المصور. مصور شکلیں بنانے والا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو شکل دینے والا ہے، اور کروڑوں اربوں شکلیں ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے جدا ہیں. جس طرح انسانوں میں جدا جدا شکلیں ہیں، اسی طرح باقی مخلوقات کا معاملہ ہے. بہرحال ابھی بھی جس درخت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درخت بھی ایک درخت ہے، لیکن اوپر سے 2 ہو گیا ہے، کرسی نما بنا ہوا ہے، اور اسی پہ بیٹھ کے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا جو ہے وہ آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، اور اس کی برکت بتانے لگے ہیں. بے شمار برکتیں ہیں اس نام مبارک کی، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بد صورت ہے، کہ جو بھی شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے. اس کی بناوٹ پہ کبھی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کی نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس کا وظیفہ سنتے ہیں. اگر کوئی بانجھ عورت ہے، یعنی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، کئی عرصہ ہو گیا شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی، اب اس کے لیے جو ہے ایک بہت ہی اچھا عمل ہے یا مصورو سے. وہ کس طرح سے کہ 7 روزے رکھے لگاتار، اور پھر افطار کے وقت میں 21 مرتبہ یا مصورو اولا خدوشی پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ یا مصورو پڑھنا ہے. پانی پہ دم کر لینا ہے، اور اس پانی سے پھر روزہ افطار کرنا ہے. انشاءاللہ بانجھ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا. تو بہت سارے لوگ جو ہے اولاد نہ ہونے کی جو ہے وہ ایک عموماً جو ہے بات کرتے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے. تو جن جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا آپ سن رہے ہیں آپ کے قرب و جوار میں رشتہ داروں میں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے 7 روزے ہیں صرف، اور افطار کے وقت جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے روزہ افطار کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد حاصل ہوگی. اسی طرح سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے چہرے پہ ایمان کی ایک نورانیت آ جائے، ایک جسے کہہ لیں چہرہ خوبصورت ہو جائے، وہ چہرہ کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات جو ہے ان کو طلب کیا کرو، اپنی بھلائیوں کو طلب کیا کرو. تو یہاں پر جو ہے جن خوبصورت چہروں کا تذکرہ ہے وہ ایمان کی نورانیت ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے چہرے پہ بھی ایمان کی نورانیت آ جائے، تو تہجد کے وقت میں عموماً ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے رات کے پچھلے پہر جو ہے 2 نفل ادا کرے، اور نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کے وہیں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یا مصورو پڑھے اول درود شریف. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ عبادت کا نور عطا فرمائے گا، اور لوگ اس سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرمائے. آمین. کچھ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کتنے عرصے تک رہی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. خلافت راشدہ جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی. جی عمران بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی اگر بات کی جائے آپ کے دور خلافت کی، تو 1 محرم الحرام 24 سن ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور آپ کے دور خلافت میں افریقہ، روم کا بڑا حصہ اور کئی بڑے بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. 26 سن ہجری میں مسجد حرام کی توسیع کی، جبکہ 29 سن ہجری کے اندر مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی چھت میں آپ نے بنوائی. ٹھیک ہے. اور آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا. 12 سال مسند خلافت پر آپ فائز رہے، اور 18 ذو الحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں جمعے کے دن روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دلہا بنایا گیا ہے.
سبحان یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت نے آپ کی شہادت کے بارے میں شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یا محصور ان کو بند ان پہ کر دیا پانی، اللہ اللہ اللہ، یا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے نور عالم بھائی اس کو طرز میں بھی سنائیں انشاءاللہ۔ جی۔ رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ ایک شعر اور بھی، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، یہ بھی ہو جائے۔ ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، بڑے ہو جائے جل کر، ہاں بڑے ہو جائے جل کر خاک سب اعدائے عثمانی، بڑے ہو جائے جل کر خاک سب اعدائے عثمانی، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، بڑے ہو جائے جل کر، ہاں بڑے ہو جائے جل کر خاک سب اعدائے عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یوں ہی اصحاب و اہل بیت کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ نعت شریف سننے کی فرمائش تھی، جب تک جیوں میں آقا، پلیز یہ نعت سنا دیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی تو مجھے یہ کلام سنا دے، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا۔ سبحان اللہ۔ جی کیا بات ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جی نور عالم بھائی۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے،
مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ سرکار ہے کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا مدینے کی جانب مگر چل پڑا مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے سرکار توجہ فرمائے 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 حاضر کے ترے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری عطا فرمائے، اور جو خوش حج کی سعادت پا گئے اللہ پاک ان کا حج بھی قبول فرمائے، اور جس طرح ایک اچھے اور نیک اور پیارے حاجی کے جو اوصاف اور انداز بتائے جاتے ہیں، اللہ انہیں وہ اچھے اور پیارے انداز اور اوصاف اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر عثمان غنی ہو اور سخاوت کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران بھائی میں چاہوں گا آپ حضرت عثمان غنی کا جو جنت خریدنے والا واقعہ ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت خریدی ہے، آپ وہ بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہر وصف باکمال ہے، اور سخاوت میں تو آپ کی شان الگ ہی نظر آتی ہے۔ ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے، اور پھر دیگر مسلمانوں کی ضروریات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پوری فرمایا کرتے، اور اس چیز کا آپ کو بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت خریدنے والی اگر بات کی جائے تو غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ اس وقت میں حالات کچھ ایسے تھے کہ مال و اسباب ظاہری طور پر کچھ کم تھے، تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے پیش کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی، تو پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ جو ہے آپ کے دربار میں پیش کروں گا۔ اور پھر حضور نے تب تیسری مرتبہ فرمایا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کروں گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب حاضر کرنے کے وقت آئی تو ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 300 اونٹوں کا ذکر کیا تو 300 اونٹ ہی پیش کر دیے، بلکہ آپ کی سخاوت دیکھیے، جب دینے کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر کرنے کے وقت میں 950 اونٹ جو ہے وہ پیش کیے، 50 گھوڑے پیش کیے، اور 1000 اشرفیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کی۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پیش کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے ان کو ان کا عمل کوئی بھی نقصان نہیں دے گا، جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی دی اور مژدہ بھی عطا فرمایا۔ اچھا، ہمارا حال دیکھیں، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے، جیسے سلمان بھائی، بعض لوگ جو ہے نا وہ چندے کا اعلان کروا دیتے ہیں، دینے کا اعلان کروا دیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا نہیں دینا، یا کم دینا ہے، یا دینا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ ہاں 5 سال میں دے دیں گے، کتنے بھی آپ نے کہا تھا 2 لاکھ روپیہ دوں گا، ہاں تو 5 سال میں دے دیں گے 2 لاکھ۔ یا پھر بعض لوگ بعد میں رابطے میں ہی نہیں آتے، اعلان کروا دیا، ابھی کس نے اعلان کروایا تھا، اب وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے۔
وہ رابطے میں نہیں آتا، لیکن حضرت فون اٹینڈ نہیں کرتا، فون اٹینڈ نہیں کرتا، بالکل یہ ظاہری باتیں ہیں، اور ہمیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تجربہ بھی ہے، اور بڑی آزمائش کے دن ہو جاتے ہیں، تو اب ہم اعلان بھی جہاں پر کرنا ہوتا ہے سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں، جو مکمل 100% تصدیق نہ ہو جائے۔ اچھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ آپ نے اعلان تو 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، اگر 300 بھی دے دیے جاتے تو وہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو جانی تھی، لیکن آپ نے 200 بھی کاؤنٹ کیے، 100 بھی کاؤنٹ کیے، اور پھر 300 بھی کاؤنٹ کیے، یہ کتنے ہو گئے؟ 650 ہو گئے۔ اس سے بھی بڑھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ پیش کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے کہ آپ جو ہے وہ بیش بہا راہ خدا میں خرچ فرمایا کرتے تھے، اور کیوں نہ فرماتے کہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام ان کے سامنے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل عطا فرماتے، بیان فرماتے، تو پھر کیوں جو ہے وہ خرچ نہ کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی سخاوت عطا فرمائی ہے۔ جنت خرید لی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی ایک واقعہ اور بھی سنانا میں چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور اپنے مال کو قربان کرنے والے، غزوہ تبوک کے حوالے سے جیسے ارشاد فرما رہے تھے، تو اس کے حوالے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دینار دیے تھے نا، ان کا وزن 5.5 کلو سونا بنتا ہے۔ اللہ، 5.5 کلو سونا یوں دے دیا، اور اس کے علاوہ سواریاں الگ ہیں، جس میں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، یعنی یہ 1000 سواریاں یہ الگ ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا کہنا ہے؟ جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف حاضر ہوئے اور مسلمان یہاں آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب معاملہ یہ تھا کہ ایک کنواں تھا، اور مختلف روایات اس کے بارے میں، بہرحال دونوں روایات میں پیش کرتا ہوں۔ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص کا یہ کنواں تھا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ترغیب دی اور کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہ کنواں ہمیں جنت کے بدلے میں بیچ دو۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا کنواں ہے، اور اس کے جو میں پانی ہے یا فروخت کرتا ہوں، اور ایک مد کے بدلے میں ایک مشکیزہ دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی، تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ تو پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان بھائی 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور یہ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بیر روما کے بارے میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، تو اگر میں وہ کنواں خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی وہی سعادت ہوگی، وہی بشارت ہوگی جو انہیں عطا فرمائی تھی؟ جنت کی نہر کے بدلے میں جی وہ کنواں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سودا جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ تو رہ گیا، اب جناب عثمان غنی میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے ہیں، میدان میں کیسے آئے ہیں؟ جی کر چکے ہیں۔ پھر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، میں خرید لوں، تو کیا میرے لیے بھی یہی بشارت ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل تمہارے لیے بھی ایسا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید بھی لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف بھی کر دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے خریدنے پر یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ جو بیر روما خریدے وہ جنت سے سیراب کیا جائے۔ عثمان، تم نے بیر روما خریدا ہے، اللہ جنت تمہارے لیے لازم کر دے۔ اللہ، ایک دوسری روایت میں کہ وہ ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا، اور وہ پانی دیتا نہیں تھا، بیچا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں یہ آدھا کنواں بیچوں گا، آدھا نہیں بیچوں گا۔ اب آدھا کنواں کیسے بکے؟ تو اس کے لیے یہ طے ہوا کہ یہ کنواں میں نے بیچ دیا، اور وہ بیچا تھا 18,000 درہم کا، وہ بیچا تھا 12,000 درہم کا۔ جب 12,000 درہم کا وہ بیچ دیا، تو اب یوں ہوا کہ ایک دن اس کا نفع جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوتا، اور دوسرے دن اس کے حوالے ہوتا، کہ جو بھی آمدنی ہوتی اسے وہ کماتے، وہ کماتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے جو کنویں کا پانی تھا، اپنی باری کا جو دن تھا، وہ وقف کر دیا، جو چاہے آئے پیے، بھر کے لے جائے، اس کی مرضی۔ اب جب ایک دن کے بدلے سے یہ کام ہوتا کہ ایک دن عثمان غنی کا ایک دن اس کا، تو لوگ 2 دن کا پانی ایک دن میں لے لیتے۔ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن ہوتا تو یہ تو وقف ہی تھا،
ذاتی نفع کے لیے تو تھا نہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دن ہوتا تو اس دن پانی استعمال بھی کرتے, اگلے دن کے لیے اسٹور بھی کر لیتے. اب یہ جو یہودی تھا اس کو نقصان ہونے لگا, اس کے پاس کوئی آتا نہیں. اب یہ خود آیا اور اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ باقی جو آدھا رہ گیا ہے وہ بھی تم ہی خرید لو, کیونکہ اور تو نفع ہو نہیں رہا. تو پھر باقی جو آدھا حصہ تھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کے مطابق, وہ باقی آدھا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 کا خریدا, اور یوں یہ کنواں 20,000 کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑا. تو ایک روز حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ کنواں ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا عثمان کے لیے تو جنت کو لازم کر دے. پھر اس کنویں سے پانی منگا کر پیا, اور پینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب عنقریب اس وادی میں اور بھی چشمے ہوں گے, اور بھی کنویں ہوں گے, لیکن جو مٹھاس اللہ کریم عثمان کے کنویں کو عطا فرمائے گا اور کسی کنویں میں ایسی مٹھاس نہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں جنت بھی ان کو عطا فرمائی, اور یہ گویا جنت کے خریدار بھی ہوئے, اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی ان کا مقدر بن گئی. سخاوت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک جنتی درخت ہے, اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی سخاوت کے بارے میں ارشاد فرمایا. کیا بات, سبحان اللہ. پانی صدقہ کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF کے تحت الحمدللہ عاشقان رسول کے لیے بالخصوص صحرا میں جو مقیم ہیں ان کے لیے کنوؤں کا پانی کا سولر جو ہے وہ باقاعدہ پینل لگا کر کے, سمر پمپ جو ہے وہ لگا کر کے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے, اور مختلف ڈائمنشنز ہیں. بعض جگہ تو بورنگ کرنی پڑتی ہے, وہ بورنگ ہوتی ہے 150-200 فٹ ہے, بعض جگہوں پر 600 فٹ بھی بور جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. بہرحال پھر اس میں جو ہے وہ سمر پمپ لگاتے ہیں, پھر سولر پینل بھی اس کا ساتھ میں جو ہے وہ لگتا ہے. ایک پورا ایک سسٹمیٹک نظام جو ہے بنتا ہے, جہاں ضرورت ہو وہاں ایک ٹنکی بھی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تاکہ پانی اس میں جو ہے وہ سٹور بھی ہو سکے. تو لوگ پھر آتے ہیں اور وہاں سے پانی بھر کے لے کر کے جاتے ہیں. مجھے وہ لفظ بھولتے نہیں ہیں کہ جب یہ 6 اس طرح بورنگ جو تھیں, قبلہ رکن شورا قاری ایاز اتاری دامہ ذلہ, ان کے جو ہے وہ سرپرستی میں 6 جو ہے وہ بورنگ ہیں, ان کا افتتاح کا جب سلسلہ ہوا تو ان کے ساتھ مجھے بھی سفر کرنے کی سعادت ملی. تو ہم ایسے دشوار گزار جو ہے وہ رستے سے گزر کر کے گئے خالد بھائی کہ ہماری تو گاڑی ریت میں کلٹی ہونے والی تھی. اللہ اللہ, بڑی مشکل سے یہ سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں, بچے ہیں. اچھا, پھر ایسا دشوار گزار جو ہے وہ رستہ تھا کہ کئی رستوں پر تو پھر ہم نے کبھی گاڑی سے اتر جائیں گے. ہم گاڑی سے اتر کے خالد بھائی تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پاؤں کی کیا حالت ہو رہی تھی. یعنی ایک پاؤں بندہ زمین پہ رکھے اور فوراً جو ہے نا وہ آپ اٹھانے کی کوشش کرے, لیکن اگلا پاؤں بھی رکھنا وہ بھی ریت پہ ہی ہے, اور ایسی سخت گرم ریت, توبہ. اور پھر صحرا کی ریت بھی 2 طرح کی خالد بھائی. ایک وہ ریت ہے جو صرف ریت برائے ریت ہی ہے, یعنی وہ وہاں اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی سبزہ نظر نہیں آئے گا. اور ایک ریت وہ ہے جو تھوڑی ٹھوس ہے, جس میں یوں سمجھ لیں کہ زرخیز بھی ہے, کہ اس میں اگر بارش ہے, پانی ہے, تو اس میں سے کچھ سبزیاں بھی اگ رہی ہیں, مشرومز بھی ہیں اس میں جو ہے وہ اگ رہے ہیں, اور کچھ درخت بھی ہیں, ایسا بھی ہے. اور وہ جو رستہ تھا ہمارا یہ اچھڑو تھر والا, تو یہ وائٹ ڈیزرٹ تھا, لیکن بالکل بیابان اور ویران. وہاں سے گزر کر کے وہ کافی سفر کر کے ہم آگے جو ہے وہ پہنچے. اس کے ایک کنویں کا پانی اتنا مزے کا تھا, ایک ٹیوب ویل کا پانی, کہ مجھے آج بھی وہ پانی کیا ہے یاد ہے. ہم نے پیا اس کو باقاعدہ طور پہ, تو لاجواب, یعنی ماشاءاللہ. اب جب ہم آخری ڈیسٹینیشن تھا ہمارا آخری, وہاں پر جب پہنچے, وہ علاقے کا نام مجھے وہ بھول گیا, ایک تھا وہاں لوگ ان کو پتہ چلا وہ بھی آ گئے,
وہ صدیق جی ڈھانی وہاں اس کے لوگ تھے، حلیم جی ڈھانی یہ بھی ہے، مطلب اس طرح یعنی لوگوں کا یوں سمجھ لیں کہ 25-50 گھر ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں محلہ ہوتا ہے تو ادھر اس کو ڈھانی بولتے ہیں، تو وہ ان کو پتہ چلا ہوگا لوگوں کو، تو وہ بھی آئے کہ ہمارے ہاں بھی آپ کوئی انتظام جو ہے وہ کریں۔ وہ جب قاری ریاض صاحب نے وہ شولڈر کا بٹن جب دبایا نا جی، اس پمپ کو جب چلایا اور پانی ماشاءاللہ بھر کر جو ہے وہ نکل رہا تھا اس میں سے، تو وہاں پر موجود ایک آدمی نے کہا کہ ہماری 3 نسلیں گزر گئی ہیں، کسی نے ایسے پانی نہیں دیکھا جیسے ابھی یہ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ایسے عاشقان رسول تک بھی اللہ کی رحمت سے یہ پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر آپ کی دعوت اسلامی کی جو ایک امتیازی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بس لگا کے چھوڑ دیا اس کو، خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، جو بھی ہو گیا رک گیا بند ہو گیا، نہیں، باقاعدہ اس کی ایک جو ہے وہ مجلس بنی ہوئی ہے جس کا کام ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کو کیا کرتی ہے، چیک بھی کرتی ہے، اگر کوئی خراب ہو گیا تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ریپیئر بھی کرواتے ہیں، ابھی کیا ہے نظام یہ چلتا رہے۔ اچھا بورنگ کا بھی ہے، پھر بعض جگہوں پر کنویں ہیں، ہم نیملوں میں گئے تھے، نیملوں میں، یہ جو میرا پہلا تھر کا سفر ہوا تھا نا یہ اس کی بات ہے، نیملوں میں جب ہم گئے وہ اس کا نام کیا تھا جدھر ہم آخری علاقہ تھا ہمارا، وہ پتہ نہیں کیا تھا اس کا نام تھا، بہرحال بہت دور دراز کا اور بڑا سفر تھا، پنجابی میں کہتے ہیں انجر پنجر ہے کیا خالد بھائی میرا، تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، بہرحال وہ وہاں گئے ہم، وہاں سے پھر نیملوں میں آئے، نیملو اس کے قریب ایک علاقہ تھا، تو نیملو میں بہت بڑا کنواں تھا، بہت بڑا کیا تھا کنواں تھا، اور وہ بتا رہے تھے لوگ کہ اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا، کنویں میں سے پانی خشک نہیں ہوتا، بعض جو 70-80 فٹ پہ کنویں ہوتے ہیں ان میں تو وہ پانی جب بارش کو برستی ہے تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر وہ اس میں سے 8 مٹکے 10 مٹکے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو کنواں تھا وہ ایک تو بہت بڑا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں پانی ختم نہیں ہوتا، تو وہ اس میں تھا کہ اس میں سولر اگر پمپ لگ جائے، اب جیسے اونٹ سے پانی نکالنا ہے، اب اونٹ جو ہے وہ چل رہا ہے پانی نکال رہا ہے، تو یعنی پانی لینا ہی ایک کام ہے، جس طرح ہمارے لیے خالد بھائی ہم لوگ مدنی چینل کے ناظرین جو گھروں پر بیٹھے ہیں شہری علاقوں میں ہیں یا ایک دیہاتی علاقہ بھی ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا کام ہے، ہم نے نکلنا ہے، جانا ہے، کمائی بھی کرنی ہے اور اپنا نظام جو ہے وہ گھر کا چلانا ہے، ارننگ کرنی ہے، اور ان لوگوں کا کام کیا ہے خالد بھائی، پانی لے کے آنا کیا ہے، ایک پورا ایک کام ہے۔ اور مجھے ہم نے ایک رستے میں دیکھا خالد بھائی، وہ ایک ٹیوب پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ گدا گاڑی تھی وہ جا رہی تھی، میں نے کبھی رکے یہاں پہ رکے، وہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا بالکل، مجھے اپنا بچہ یاد آیا دیکھ کے، ہمارے بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ادھر، یہ دیکھو یہ بھی تو بچہ ہی ہے نا، اتنی دھوپ کے اندر بیچارہ ٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے پانی لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ میں نے وہ جب ان سے گفتگو کی تو وہ ریکارڈ بھی ہوئی تھی، ابھی اس کو سب کو شامل تو نہیں کر سکتے لیکن میں بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ میں نے کہا آپ اس ٹائم پہ اتنی دھوپ میں جو ہے جا رہے ہیں، شام کا جدول آپ رکھ لیتے پانی لینے، شام کا نظام بناتے، انہوں نے کہا ہم تو صبح 4 بجے نکلتے ہیں اپنے گھر سے پانی لینے کے لیے، اور دن کا 10-10:30 بجے کا ٹائم تھا اور ٹکا کے دھوپ تھی، اور بچہ بھی، انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے تو یہ بھی پانی لینے آیا ہوا۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ایسے عاشقان باقاعدہ سولر پینل ان کو فراہم کر رہی ہے، سمر پمپ لگا کے دے رہی ہے کہ چلیں پانی وہاں اویلیبل ہے تو ان کے لیے یہ کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے اس کے اندر، یہ نظام بھی کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اور باقاعدہ طور پر بورنگ بھی کروا رہی ہے، یہ بھی ہے، تو بورنگ اور اس میں سمر پمپ سولر پینل کے ساتھ یہ بھی ہے، پھر یہ جو وہ لگاتے ہیں نلکے لگاتے ہیں جسے برما بھی کہتے ہیں اس کو، جی یہ بھی نظام جو ہے موجود ہے، ہینڈ پمپ بھی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور جہاں پر پانی اویلیبل ہے وہاں پر سمر پمپ اور سولر پینل جو ہے فراہم کر کے عاشقان رسول کے لیے سہولت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور چولستان میں جہاں پانی کی شدید جو ہے وہ قلت جو ہے وہ پائی جا رہی تھی، وہاں پر الحمدللہ رب العالمین باقاعدہ ٹینکر جو ہے وہ بھیج کر کے ادھر بھی پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے ایک تصویر دیکھی، بلکہ ایک ویڈیو دیکھی، میرا دل ہل گیا، جیسے جانور وہ کیچڑ پی رہا ہے، وہ ہائے ہائے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ پینے کے لیے، جانور کے پاس پانی نہیں پینے کے لیے، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جانوروں کے پینے کے لیے پانی ہو، اور جو استعمال کا پانی ہے یہ بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے، صاف پانی جو ہے یہ بھی جو دیا جائے، جو پینے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے، تو اس اچھے کام میں ہم بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ملائیں، اپنی دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ساتھ دیں، آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ
یہ جو پانی کی سخاوت تھی آپ کی، اللہ ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا راہ خدا میں مال دینا تھا، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بندہ ذہن بنا لیتا ہے یار اپنے تو کھانا ہی کھلائیں گے، کھانا کھلانا کیونکہ دل کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے کر رہا ہے۔ قوت القلوب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ اپنے حظ نفس کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اس کلام کا مضمون و مفہوم کیا ہے کہ یہ جو کام تو نیکی کر رہا ہے یہ اپنے حظ نفس کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اس پہ بندہ غور کرے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس پر پیش کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے اور آگے آئے، اور جو نفس پر گراں گزرے وہ کام کرے گا تو اس کا ثواب بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، نیکی کا ثواب۔ افضل العبادت احمدها۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عثمان غنی کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخاوت بھی نصیب فرمائے، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی، پیسے دینے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اجناس ہیں یہ دینے کی، کھانا کھلانے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے بے سہارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے بے سہارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں، چاند کی دعائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، کھلے